کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشیء من ذلک۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز کو شروع کرتے وقت، ولا يعود لشیء من ذلک، پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ دونوں طرف سے سندیں آ گئی، امام اوزاعی کی بھی سند، امام اعظم کی بھی سند، یہ بھی سند صحیح، اور یہ حماد، ابراہیم، علقمہ اور اسود، یہ راوی بھی سارے صحیح، ان پر بھی جرا نہیں، ان پر بھی جرا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں کہ نہیں ٹکرائیں؟ اور جس طرح بخاری کی حدیث ٹکرائی تھی 1926 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فجر کا وقت پاتے حالت جنوب کے اندر غسل بھی کر لیتے، روزہ بھی رکھ لیتے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سرکار فرماتے تھے کہ تم روزہ نہ رکھو، ایسی حالت میں ہمیں کہتے تھے روزہ، اور خود سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک طرف سرکار کا قول ہے، ایک طرف سرکار کا فعل ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرز کی دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ لو جناب، یہی سوال امام اوزاعی نے کر دیا۔ ہیں کون یہ؟ امام بخاری کے استاد، استادوں کے اندر ان کا شمار ہے۔ فقال الاوزاعی، امام اوزاعی کہنے لگے احدثک، میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں، عن زہری عن سالم عن ابیہ، میں بیان کر رہا ہوں زہری، سالم اور سالم کے بابا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، اور وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم، اور آپ حماد اور ابراہیم سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھائیں۔ یہ بات امام اوزاعی بھی نہ سمجھ سکے، امام کیا نہ کیا چاہتے ہیں، اور امام اعظم علیہ رحمہ وہ امام الحدیث ہیں کہ جنہوں نے امام اوزاعی کو بھی یہ نقطہ سمجھایا کہ جب دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس وقت کرنا کیا ہے، اس وقت ہے، اور وہی امام بخاری نے آگے کیا، وہ انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں فقال له ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کانا، سن بھئی اوزاعی، کان حماد افقہ من زہری، میرا جو راوی پہلا ہے نا حماد، وہ تیرے پہلے راوی زہری سے زیادہ فقیہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا عالم ہے، یعنی عالم تو دونوں ہی ہیں، لیکن علم کے اندر جو مرتبہ حماد کا ہے وہ زہری کا نہیں ہے۔ جب دو سندیں صحیح بھی ہوں نا اور آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر ان کے درمیان تضاد کو اٹھانا کیسے ہے؟ دیکھو، جس سند کے اندر زیادہ علم والے موجود ہیں تو اس سند کو لے لیا جائے اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ حماد افقہ من الزہری، حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہے۔ وکان ابراہیم افقہ من سالم، اور ابراہیم سالم سے زیادہ بڑے عالم ہیں، ابراہیم سالم سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ وَالْقَمَةُ لَيْسَ بِدُونِ ابن عمر، اور رہے القمہ، یہ عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں ہے، لیکن وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ وَلَهُ فَضْلُ صُحْبَةٍ، لیکن عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، لیکن علم
علم کے اعتبار سے علقمہ ابن عمر سے کچھ کم نہیں ہے. آگے جو بات بیان کی نا وہ کیا فرماتے ہیں؟ فَالْأَسْوَدُ لَهُ فَضْلٌ كَثِيرٌ، اور اسود کے لیے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں، لیکن میری سند کے اندر چوتھا راوی علقمہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے روایت کر رہا ہے. تو سنیں آگے میرے راوی رہ گئے عبداللہ، ان کے بارے میں امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَعَبْدُاللَّهُ هُوَ عَبْدُاللَّهُ، عبداللہ تو پھر عبداللہ ہے، عبداللہ تو پھر یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. اگر آپ نے پچھلے دنوں وہ مجلس اٹینڈ کی ہو جو ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ شانیں بیان ہوئی تھی، یاد آ رہی ہیں آپ کو؟ چلو میں بیان کر دیتا ہوں ان میں سے کچھ اور کچھ ویسے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ